انڈیا کے معروف عالم شاہی امام پنجاب کے بیانات کے لیے مولانا عثمان تھیریپی کو سبسکرائب کریں۔ اور امت مسلمہ کی بھی توجہ اس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اور مدینہ منورہ سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں پہنچے ہیں، جو دشمن کے ساتھ ٹکرائے ہیں، جہاں علی اکبر علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، جس میدان میں تمام ان خونی واقعات کو سیدہ زینب نے برداشت کیا ہے، جس میدان کے اندر تپتی ریت پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا ہے۔ آج بہت سارے مقررین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ مظلوم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی روئیں، لوگوں کو بھی رولائیں۔ وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ امام حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے ہیں کہ جس دن میدان کربلا میں گھوڑا لے کر اترے، امام حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، سامنے یزید کے پورے لشکر کی ہمت نہیں تھی کہ سیدنا امام حسین کے مقابلے میں کوئی آتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو واقعات نہیں سنانے جا رہا ہوں جو سیدنا امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں ہوئے، میں اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ آخر وجہ کیا تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے پورے کنبے کے ساتھ اس زمین پر شہید ہو گئے، اس روئے زمین پہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، کروڑوں لوگ وہاں جاتے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ امام حسین مدینہ منورہ سے کربلا کے میدان تک آئے کیوں؟ یزید کی باتوں کا انکار کیا کیوں؟ علی اکبر علی اصغر کی شہادت کیوں ہوئی ہے؟ عباس علم بردار نے اپنی قربانی کیوں دی ہے؟ آخر اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جو شہادت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے دل تھام کے سنو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے والے علماء کو کہتا ہوں، مولویوں کو کہتا ہوں، ثناخواہوں کو کہتا ہوں کہ جو حکومت کا چمچہ ہو، جو حکومت کے تلوے چاٹتا ہو اور جو وقت کے لحاظ سے اپنا مزاج بدلتا ہو، جو حکمرانوں کے سامنے بھیگی بلی ہو اور غریب لوگوں کے سامنے ببر شیر بنتا ہو، اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات اپنی زبان سے کرے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وہ کر سکتا ہے جس میں طاقت ہو سیدنا امام حسین کے عقیدے پر کھڑے ہونے کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تذکرہ وہ بیان کر سکتا ہے جس میں حسینیت زندہ ہو، اور حسینیت یہ ہے کہ جب وقت کے جابر حکمران اپنی غلط بات منوانے کے لیے آپ پر دباؤ ڈالے تو پھر کسی رضوی کی طرح ان کی جماعت میں شامل ہونے کی بجائے چھاتی ٹھوک کر کہتا ہو کہ نہیں، جو بات غلط ہے میں اس کو غلط کہوں گا کیونکہ میرا تعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب سے ہے۔ حسینی کہلانا آسان نہیں ہے۔ پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی میں کوئی ایک نماز قضا نہیں ہوئی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نانا کی شکل سے پیار تھا، اپنے نانا کے کردار سے پیار تھا، اپنے نانا کی طرح بولتے تھے، اپنے نانا کی طرح چلتے تھے۔ حضرات صحابہ کہتے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں، عمر نے کہا، علی نے کہا، حتیٰ کہ بلال نے کہا، ابو ہریرہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم میں تڑپ پیدا ہوتی کہ ہاں کریم رسول نظر نہیں آتے تو ہم جا کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھتے تھے تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچ جایا کرتی۔ کئی لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، شراب کے ٹھیکوں پر بھیڑ لگا رکھی ہے، اسی شہر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں
ہاتھ میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے، جن کے حلق سے شراب کے گھونٹ اترتے ہوں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، میرے حسین کے ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم شہادت کے اس طرح قائل ہیں کہ اگر سیدنا حسین کو نہ مانے تو یہ سجدہ قبول نہ ہو، اگر اہل بیت پر نماز میں درود نہ بھیجے، سلام نہ بھیجے، تو میرا خدا نماز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن مقصد حسین کو کون زندہ رکھے گا؟ کیا وہ بھول گئے جو آج صرف شراب پی کر شور مچاتے پھرتے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے اسلام کے اور مدینہ منورہ میں اطمینان سے رہ رہے، لیکن جب دیکھا کہ اسلام کی سلطنت پر ایک فاسق اور فاجر قابض ہو گیا، جب یہ دیکھا کہ وقت کا حکمران لوگوں کے اوپر اپنی من مرضیاں تھوپے گا، جب یہ دیکھا کہ اب شریعت کے لیے خطرہ کھڑا ہو گیا، جب یہ دیکھا کہ اب انسانوں کو ایک آدمی اپنے مزاج کے مطابق قید کرنا چاہتا ہے، جب انسانیت پر ظلم اور تشدد کے بادل چھائے، تو سیدنا امام حسین نے مدینہ منورہ چھوڑ کے میدان کربلا میں آ کے قربانی دینا بہتر سمجھا ہے۔ آج کا تقریر کرنے والا رو رو کے قربانی کے قصے بتاتا ہے، اور ان کو یہ کیوں نہیں بتاتا کہ تم بھی حسینی ہو، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کے غلام ہو، سیدنا حسین کے غلام ہو، کیا تمہارا مزاج ان کی تربیت کے مطابق ہے؟ کیا تم بھی وقت کے حکمرانوں کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہو؟ کیا کہیں تم غریب کے سامنے اکڑتے ہو، طاقتور کے سامنے بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہو؟ پیغام پڑھیے پہلے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے کیا ہے؟ بتھیرے لوگوں نے مشورے دیے تھے کہ امام صاحب آپ رک جائیں، بتھیرے ساتھ چھوڑ گئے، لیکن قیامت تک اس دین کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم کرنی تھی۔ کچھ لوگوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے کے نام پر دوسرے مسلمانوں کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے، لیکن حسینی وہ ہے جس کا سر 5 وقت اللہ کے آگے جھکتا ہے، حسینی وہ ہے جو جھوٹ نہیں بولتا، حسینی وہ ہے جس کے زبان اور کردار میں فرق نہیں ہے، حسینی وہ ہے جو اپنی زبان کا اور اپنے قول کا سچا ہے، حسینی وہ ہے جو کسی غریب کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، حسینی وہ ہے جو کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظلم کا ایمان کے اول درجے میں جواب دیتا ہے، حسینی وہ ہے جو وقت کے ساتھ اپنا مزاج نہیں بدلتا، حسینی وہ ہے جو قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پیارا نہیں لگتا، جس کو سیدنا امام حسین کی نماز پیاری نہیں لگتی، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں حسینی ہوں؟ حسینی بننا کوئی آسان نہیں ہے۔ آج بھی زندہ ہیں حسینی، یہ پوری دنیا کی مسجدوں میں اذانیں ایسے ہی نہیں ہو رہی، یہ دنیا بھر میں قرآن کی تلاوت ایسے ہی نہیں ہو رہی، یہ دنیا بھر میں ہر رنگ اور نسل کے لوگ ایسے ہی نہیں آگے بڑھ رہے۔ یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں تربیت دی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم شیر خدا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے، سکھایا ہے کہ دیکھو اگر ابو بکر خلافت میں ہیں تب بھی علی ان کے ساتھ ہیں، اور اگر عمر خلافت میں ہیں تب بھی علی ان کے ساتھ ہیں، اور عثمان خلافت میں ہیں تب بھی علی ان کے ساتھ ہیں، جبکہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، حسن و حسین کے والد بھی ہیں، اور فاطمۃ الزہرا کے خامد بھی ہیں، اور عمر نے خود کہا بارہا کہ جب علی سب کے مولا ہے، علی میرے بھی مولا ہے، علی کو ہر جگہ
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اپنا مولا تسلیم کیا، اور اس مولا نے اتنا بڑا دل دکھایا کہ جب خلیفہ ابو بکر بنے، عمر بنے، عثمان بنے، تو ان کی خلافت کو مستحکم کیا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ شہادت امام حسین ہمیں غیر مسلموں کو سمجھانی تھی، ہمیں دنیا کو بتانا تھا۔ کچھ لوگ لگ گئے آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں کرنے، ہمیں غیر مسلموں کو بتانا تھا کہ ہمارے نبی جو تھے ان کے نواسے نے ایسے وقت میں قربانی دی ہے جب رواج نہیں تھا حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانے کا۔ یہ دنیا بھر میں ڈیموکریسی یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ آج جو لوگ الگ الگ زبانوں میں باتیں کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں اخبار میں کہ ہمیں فلاں پردھان منتری کا فلاں کام اچھا نہیں لگتا، یہ رواج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالا ہے۔ لوگ خوفزدہ تھے، دنیا کے لوگ ڈرتے تھے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہوئے۔ نواسہ رسول نے کہا کہ نہیں، اگر حکمران غلط بات کریں گے ہم ان کو ٹوکیں گے۔ اب شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہو، یہ بات ہی نہ ہو کہ مقصد کیا ہے۔ جس مقصد کے لیے اہل رسول نے اپنی قربانی دے دی، جس مقصد کے لیے اہل بیت کا خون کربلا کے میدان میں بہا دیا گیا، جس مقصد کے لیے دشمن کے سامنے امام حسین ڈٹ گئے، اور جس مقصد کی تکمیل کے لیے سیدہ زینب نے امام حسین کا چہرہ اپنے سامنے خنجر میں لگے ہوئے دیکھا نیزے میں، اس مقصد کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اس مقصد کو دہرائیے، وہ مقصد دنیا کے ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف دین اسلام کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ دنیا بھر کے انسانوں کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیغام ہے کہ دیکھو، اگر کوئی ظلم اور زیادتی کرنا چاہے اس کے آگے سر خم کر لینا، سر جھکا لینا، یہ انسانیت نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے پیغام دیا ہے کہ اقلیت میں رہ کے تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی زیادہ تعداد میں اگر لشکر سامنے کھڑا ہو، تب بھی جو بندہ اپنے عقیدے پر قائم رہے گا وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے۔ اپنے نانا کی تاریخ دہرائی ہے۔ میدان بدر کے بعد میدان کربلا وہ دوسرا میدان ہے۔ جب میدان کربلا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت امام حسین کے ساتھ اترے، آپ اندازہ لگائیں کہاں بدر ہے، کہاں کربلا ہے۔ ان دو میدانوں کی جنگ نے دنیا کی تاریخ تبدیل کر کے رکھ دی۔ آپ بات ہی نہیں کرتے۔ قرآن نے کہا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ نے کہا ہے کہ میرے حسین زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں شہید ہو گیا مردہ مت کہو۔ اللہ کہتے ہیں حسین زندہ ہے، فرمایا حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، علی اصغر بھی زندہ ہے، علی اکبر بھی زندہ ہے۔ اللہ نے دو ٹوک کہا کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو کہ جس نے اللہ کی راستے میں شہادت دے دی اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ ارے کہاں حسین ہی نہیں زندہ، علی مرتضیٰ مولا علی بھی زندہ ہے، سیدنا عمر فاروق بھی زندہ ہے۔ ارے ہم سب کے آقا اور مولا، پوری کائنات کے قائد اور رہنما سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے۔ اس لیے آج پہلے میرا ارادہ تھا کہ میدان کربلا کے کچھ واقعات آپ حضرات کو سناؤں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ مقصد امام حسین کہ ہمارے امام نے چاہا کیا ہے، سیدنا امام حسین کی مقصد کیا تھا قربانی دینے کا، بچے کیوں شہید کروائے، خود کیوں اپنی قربانی دی،
کیوں سارے اہل بیت نے وہاں جا کے اللہ کے راستے کے اندر اپنی قربانی دے دی؟ اس مقصد کو زندہ رکھنا۔ اب آپ ذاتی طور پر بھی سن لیجیے کہ آپ کا کیا کام۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد یہ ہے کہ غلط بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اب اگر ہم اپنے معاملات میں اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ آسانی سے بات نہیں، کوئی بندہ اپنے فائدے کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے یا تھوڑے سے وقت کی سہولت حاصل کرنے کے لیے، یا اس ڈر سے کہ اگر میں سچی بات کہوں گا تو یہ حاکم ناراض ہو جائے گا، یا اس کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے سچ کہہ دیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ بندہ حسینی نہیں ہے۔ سیدنا امام حسین نے پیغام دیا کہ وقت کیسا ہو، حالات کیسے ہوں، حکمران کیسے ہوں، جگہ بھی کیسی ہو، موسم بھی کیسا ہو، ساتھ میں تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن اگر وہ بات شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوگی، اگر وہ بات انسانیت کے مزاج کے خلاف ہوگی، اگر وہ بات ظلم اور زیادتی کرنے والی ہوگی، اگر وہ بات انسانوں کو نقصان پہنچانے والی ہوگی، تو اس بات سے جو انکار کرے گا وہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، یوم عاشورہ جو پہلے سے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک برکتوں کا دن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کی اللہ نے عزت بڑھا دی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ تو آدم علیہ السلام کے دور سے ہی برکت والا ہے، عزت والا ہے، لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، 9 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد میدان کربلا میں جب عاشورہ کے دن ہی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ شہادت دی ہے، ان کی شہادت نے عاشورہ کے دن کی عزت کو 4 چاند لگا دیے۔ اگر یہ شہادت اس دن نہ ہوتی تو عاشورہ میں وہ بات رنگ نہ پیدا ہوتا جو آج سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کے ساتھ۔ کچھ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، حسین کا وارث ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ علی ہمارے مولا ہے اور ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں۔ یہ خام خیالی دل سے نکالیے، وہ فاطمۃ الزہرا کے جو لال ہیں نا، وہ پوری کائنات کے لیے عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان کی عزتوں کو، عظمتوں کو آج پوری دنیا بیان کرتی ہے۔ میدان کربلا میں تو گنتی کے لوگ تھے، آج دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے عزم پر چلنے کی بات کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلنے کی۔ تو وقت بھی ہو گیا، انشاءاللہ پرسوں صبح